شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو المظفر حسن بن نعیم تاجر حضرت شیخ حماد باس کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا مقصد شام کے سفر کرنے کا ہے اور میرا قافلہ تیار ہے جس میں میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم مارے جاؤ گے، تمہارا مال لوٹ جائے گا۔ یہ تاجر آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم پریشان حالت میں لوٹا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد کے مقولہ کا آپ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے۔ غرضے کہ وہ اپنے سفر کو گیا اور شام میں پہنچ کر اس نے اپنا مال 1000 دینار کو فروخت کیا۔ پھر وہاں سے اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گیا۔ حلب میں کسی جگہ پر اس نے 1000 دینار رکھ دیے اور آتے وقت انہیں بھول گیا۔ اس وقت اسے نیند کا کچھ غلبہ معلوم ہوا، اس لیے سو گیا۔ سوتے ہی خواب میں دیکھتا ہے عرب بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹا، قافلے کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اور خود اس پر بھی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ گھبرا کر اٹھا، اسی وقت اس کو اپنے دینار یاد آ گئے، فوراً دوڑا اور دینار جس جگہ رکھے تھے وہیں پڑا ہوا ان کو پایا۔ یہ انہیں لے کر وہاں سے کوچ کر کے بغداد واپس آ گیا۔ بغداد میں پہنچا تو اسے تردد ہوا، شیخ حماد اور غوث اعظم دونوں بزرگ ہیں، پہلے کس سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ حسن اتفاق اسے شیخ حماد مل گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی تھی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ غرض یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے فرمایا ہے؟ میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہیں صحیح و سلامت واپس لائے۔ ایک منحرف کی توبہ۔ عبد الصمد بن حمام جو کہ ایک سکا اور ذی ثروت شخص گزرے ہیں، ابتدا میں حضرت غوث اعظم سے نہایت انحراف رکھتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ عوام و خاص آپ کے عجیب کرامات بیان کیا کرتے تھے، مگر بعد میں صدقے دل سے آپ کے خادم بن گئے تھے۔ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کے وفات کے بعد میں نے عبد الصمد حمام سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ابتدا میں حضرت غوث اعظم سے میرا انحراف محض میری خوش قسمتی کی وجہ سے تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جمعے کے دن مجھے آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا تھا، نماز عنقریب ہونے والی تھی، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں پہلے نماز ادا کر لوں، پھر قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا۔ مسجد میں گیا، منبر کے پاس جگہ خالی تھی، بیٹھ گیا۔ علم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ ہی پڑھائیں گے، غرض لوگ بکثرت آ گئے، میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ گو مجھے اس وقت حاجت زیادہ محسوس ہوئی اور رفع حاجت کے لیے میں نے اٹھنا بھی چاہتا تھا، لیکن لوگوں کے کثرت آمدنی کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد مجھے حاجت بشدت محسوس ہوئی، میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں آپ منبر پر چڑھے، جس سے میری حالت اور بھی متغیر ہو گئی۔ آپ کا بغض میرے دل میں زیادہ ہو گیا۔ اسی وقت نہایت حیران پریشان اب کیا کروں، علاوہ ازیں شدت حاجت کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے، اس لیے میں نہایت پریشان، مضطرب اور پریشان تھا کہ اگر پیشاب پخانہ نکل گیا تو میری سخت ذلت اور سخت رسوائی ہو جائے گی۔ اسی مصیبت سے بس میں لقمہ اجل ہو رہا تھا کہ اتنے میں آپ منبر سے 2-3 سیڑھی اتر کر اپنی آستین مبارک میرے سر پر رکھی، جس سے مجھے ایسا معلوم ہوا میں ایک باغیچہ میں ہوں جہاں پانی بہہ رہا ہے۔ میں نے یہاں استنجا وغیرہ کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آستین اٹھا لی تو واپس منبر پر بیٹھا ہوا میں نے آپ کو پایا۔ بعد ازاں میں نے
ہاتھ پاؤں دیکھا تو مقامات وضو کی نمی میرے کپڑوں میں موجود تھی۔ مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ الغرض جب نماز ہو چکی میں واپس جانے لگا تو مجھے اپنا دستی رومال جس میں میری کنجیاں پڑی ہوتی تھی نہیں ملا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر ان کا گچھا کہیں نہ ملا۔ صندوق کو قفل ساز سے کھلوانا پڑا۔ چونکہ میں اس وقت اپنے کسی کام کے لیے عراق و عجم کا قصد کر رہا تھا، اس لیے میں اسی روز روانہ ہو گیا۔ جب ہم 2 منزلیں طے کر کے تیسری منزل پر پہنچے تو راستہ میں ہمارا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں باغیچہ لگا ہوا تھا اور پانی بھی بہہ رہا تھا۔ میرے رفقا نے کہا کہ ہمیں آگے پانی ملتا نظر نہیں آتا، اس لیے ہم یہیں اتر کر نماز پڑھ لیں، کھانا وغیرہ بھی کھا لیں۔ غرض میں نے اتر کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا کہ جسے میں نے اس روز دیکھا تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے قصد سے آگے بڑھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دستی رومال ماں کنجیوں کے وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ آخر اپنا سفر پورا کر کے اس نیت سے جلدی واپس لوٹ آیا کہ بغداد پہنچتے ہی آپ سے معافی مانگوں اور آپ کی خدمت اختیار کروں۔ شیخ عبداللہ بیان کرتے ہیں ماہ محرم الحرام 559 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کے مسافر خانہ میں آپ کی زیارت کے لیے قریباً 300 اشخاص جمع تھے۔ اس وقت آپ باعجلت دولت خانہ سے نکلے، 4-5 دفعہ بلند آواز سے سب کو کہا دوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے۔ جب اس کے نیچے کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی، لوگ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی مکان میں تھا تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ اس کی چھت گرنے والی ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کوئی دب نہ جائے، میں نے تمہیں جلدی سے اپنے پاس بلا لیا۔ شیخ عبداللہ جبالی سے یہ نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد خشاب خامی نے بیان کیا کہ میں عین عالم شباب میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں سے بسا اوقات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوصاف حمیدہ سننے میں آتے اور کہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے واعظ فرماتے، اس لیے میں نے آپ کا واعظ سننے کا نہایت شائق تھا، مگر مجھے عدم فرسی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا۔ غرضے کہ ایک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس واعظ میں گیا۔ میں اس وقت جس جگہ بیٹھا تھا آپ نے التفات کر کے فرمایا تم ہمارے پاس رہو، تمہیں سید زمانہ بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت سے آپ کی خدمت میں رہنے کا اختیار لے لیا اور تھوڑی سی مدت میں مجھے وہ کچھ حاصل ہوا جو مجھے عمر بھر حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ مسائل نحویہ و علم عقلیہ نقلیہ جو کہ مجھے اب تک کسی سے بھی معلوم نہیں ہوتے اچھی طرح یاد ہو گئے، اور اس سے بیشتر جو کچھ مجھ کو یاد تھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل گیا۔ شیخ عبداللہ جبالی بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن علی بن ملائب نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیارت کے لیے گیا۔ یہ لوگ اپنی ایک مہم کے لیے آپ سے دعا کرانے جا رہے تھے۔ راہ میں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ تھے۔ انہی میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا تھا جس کی نسبت مجھے معلوم تھا کہ اس کے اخلاق اچھے نہ تھے۔ وہ اکثر اوقات ناپاک رہتا تھا اور بول براز کے بعد استنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت آپ راستے میں مل گئے۔ ان لوگوں نے آپ سے اپنا ماضی الضمیر بیان کیا، آپ سے اس کی نسبت دعا کے خواستگار ہوئے۔ اس کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے آپ کی دست بوزی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوزی کے لیے آ رہے تھے۔ جب اس لڑکے کی باری آئی اس نے آپ کا دست مبارک پکڑنا چاہا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی آستین میں دبا لیا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اسی وقت اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہو گئی۔ پھر یہ اٹھا، آپ کے دست مبارک پر طائب ہوا، پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ کے دولت خانے تک یہی حال رہا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہم باہر آ گئے۔ قدرت العارفین شیخ البازارانی کے خلف الصدق ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں، تو آپ نے فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔
مجھے خیال ہوا معلوم نہیں آپ قصدن کہہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے، اس لیے ایک ساتھ کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے پوچھا کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ آپ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ پھر تیسری مرتبہ ایک ساتھ کے بعد میں نے پھر پوچھا آپ کس کی پیروی کروں؟ تو اس دفعہ بھی آپ نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا اس وقت صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی پیروی کی جائے گی۔ غرضے کہ میں اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس میں شیخ بقا بن بطو، شیخ ابو سعید کیلوی، شیخ علی بن الہیتی عیان مشائخ بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ میں دیگر واعظوں کی طرح نہیں بلکہ میں خدا تعالیٰ کے حکم پر ہوں اور جال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں گفتگو کرتا ہوں۔ اس وقت آپ اپنا سر اٹھاتے جا رہے تھے، میں نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھ کو رجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی دی، یہاں تک کہ آسمان میری نظروں سے چھپ گیا۔ یہ لوگ خود بھی نورانی تھے اور نورانی ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ سب لوگ اپنے سر جھکائے خاموش تھے، کوئی ان میں آب دیدہ تھا، کوئی لرز رہا تھا۔ مجھ کو یہ حالت دیکھ کر غشی ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو میں دوڑ کر لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ گیا۔ آپ میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے تو تم کو اپنے والد ماجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہ تھی؟ میں خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ مفرج بن نہیان بن برکات نے بیان کیا ہے جب ہمارے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی کی بغداد میں شہرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہا میں سے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے۔ ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان میں سے ہر ایک شخص علوم و فن میں سے ایک نئے مسئلے پر سوال کرے۔ غرضے کہ یہ تمام فقہا آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لائے۔ میں اس وقت آپ کی مجلس واعظ میں شریک تھا۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے آپ اپنا سر جھکا کر خاموش ہو۔ اس وقت آپ کے منہ سے ایک شعلہ نکلا جس کو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ شعلہ ان تمام فقہا کے سینے پر سے گزر گیا۔ جس کے سینے پر وہ شعلہ پہنچتا گیا وہ نہایت پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، برہنہ سر ہو گئے، تخت پر چڑھ کر آپ کے قدموں پر اپنے سر ڈال دیے۔ مجلس میں شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بغداد ہل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب سب کو آپ اپنے سینے سے لگا چکے تھے تو ان میں سے ایک طرف مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہوا گا؟ تو آپ نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب ہو گیا، گویا ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا علم بدستور لوٹ آیا۔ پھر آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو سوال کو بیان کر کے وہ جواب بیان فرمائے جنہیں ہم مطلق جانتے ہی نہیں تھے۔ ابو الحسن شیخ رکن الدین بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور میرا ایک رفیق شفیق ہم دونوں حج کر کے بغداد آئے۔ اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک قبضہ کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے ہم نے فروخت کر کے چاول خریدے، پکا کر کھائے، مگر اس قدر چاولوں سے نہ تو ہمیں کبھی سیر ہوئے نہ کچھ لطف حاصل ہوا۔ بعد ازاں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا کلام قطع کر کے فرمایا حجاز سے چند فقراء مساکین آئے ہیں، ان کے پاس سوائے قبضہ کے کچھ نہ تھا، انہوں نے چاول لے کر پکائے کھائے، مگر اس سے نہ تو وہ سیر ہوئے نہ ان کو مزہ آیا۔ ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے اپنے رفیق سے آہستہ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھ کو کشک وراجی کی خواہش ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا مجھ کو شہد کی انتہا۔ آپ نے فوراً اپنے خدام سے یہ دونوں چیزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا ان دونوں کے سامنے رکھ دو۔ خادم نے کشک وراجی میرے سامنے، شہد میرے رفیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں اسے الٹ دو، یعنی شہد کی جگہ کشک وراجی اور کشک وراجی کی جگہ شہد رکھو۔ اس وقت گھبرا کر چیخ اٹھا، دوڑ کر آپ کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا واز مصر مرحبا مرحبا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس لائق بھی نہیں، مجھ کو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں۔
آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ایسا کہوں۔ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تحصیل علم میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہی سال میں مجھ کو اس قدر روحانی فتوحات حاصل ہوئیں جس قدر کسی اور شخص کو 20 سال میں بھی حاصل نہ ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں بغداد میں واز کرتا، پھر میں نے آپ سے مصر واپس جانے کی اجازت لی۔ آپ نے مجھ کو اجازت دی، فرمایا کہ جب تم دمشق پہنچو تو وہاں تم کو ترکی فوج ملے گی جو مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگی۔ تم ان سے کہنا تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ، پھر آئندہ 2 سال تم کامیاب ہو سکو گے۔ چنانچہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھ کو ترکی فوج ملی۔ جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے ان کو بیان کر دیا، لیکن انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ جب مصر میں پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا خلیفہ مصر ان سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کوئی خوف کی بات نہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ تمہاری ہی فتح ہوگی۔ بالآخر ترکی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا، شکست کھا کر واپس ہوئی۔ خلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی، مجھ کو اپنا مصاحب اور رازدار بنا لیا۔ دوسرے سال ترکی سپاہ نے پھر چڑھائی کی، اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے بھی میری عزت کی، غرضے کہ آپ کی صرف ایک بات سے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے 1.5 لاکھ دینار حاصل ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے ابو الحسن شیخ زین الدین سابقہ میں ہی مصر کی طرف آ رہے تھے۔ ابتدا میں ان کو تفسیر کی صرف ایک ہی کتاب یاد تھی، مگر وہ مقبول خاص و عام ہو کر مصر میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے۔ بعد ازاں یہ اکابر محدثین سے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے۔ اصل میں ان کی پیدائش دمشق تھی، لیکن مصر میں آ کر بود و باش اختیار کی۔ مکان کی چھت سے ایک سانپ کا آپ کے سامنے گرنا، اس وقت آپ کا استقلال اور آپ سے اس کا ہم کلام ہونا۔ احمد بن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت بغداد مدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت بہت سے علماء فقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ اس وقت قضاء و قدر کی بابت کچھ بیان فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا۔ تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے۔ آپ نے باستقلال جنبش تک نہ کی اور اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے تھے۔ یہ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس کر آپ کے تمام جسم پر پھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کچھ باتیں کر کے چلا گیا، مگر اس کی باتوں کو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستور آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ سے پوچھنے لگے اس نے آپ سے کیا کہا، کیا باتیں ہوئیں؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اس کے جواب میں نے ان سے کہا کہ میں قضاء قدر میں گفتگو کر رہا تھا، اس لیے تو میرے اوپر گرا تو ایک زمین کا کیڑا ہے، قضاء و قدر ہی تجھ کو متحرک کرتی ہے، تو میں نے چاہا کہ میرا قول اور فعل دونوں برابر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ارادت الہی بدوں سے استدعا کے وارد نہیں ہوتے اور کسی سبب سے موقوف بھی نہیں ہوتے، نیز ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہے، اور توارے کے شیطانیہ اکثر اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے اور محبوب کے فراق سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا اسے انگوٹھی کے حلقہ یا مجلس اتم کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ محبت وہ شراب ہے، اس کا نشہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہو خواہ باطن ہو، ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے۔ محبت جز محبوب کے سبب سے آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے۔ عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجز مشاہدہ محبوب کے کبھی ہوش نہیں آتا۔ وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب کے صحت نہیں پاتے، انہیں اغیار سے حد درجہ کی وحشت ہوتی ہے، بغیر مولا انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا توحید مقام حضرت القدس کے اشارات سر ضمائر و خفائے سرسرائے کا نام ہے۔ وہ قلب کا منتہائے انکار سے گزر جانے، اعلیٰ درجات وصال میں پہنچنے اور اقدام تجرید سے
تقرب الہی میں جانے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجرید محبوب کو پا کر استقلال کے ساتھ مقام سر کو غور و فکر سے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ کر نہایت خلوص سے حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ معرفت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ معرفت یہ ہے مشیات الہیہ میں سے ہر شے کے اشارے سے جو کہ اس کی توحید کی طرف کر رہی ہے، خفایاء مقنونات و شواہد حق پر مطلع، اور ہر فانی کی فنا سے علم حقیقت کا ادراک اور اس میں ہیبت ربوبیت اور تاثیر کو دل کی آنکھ سے معائنہ کرے۔ ہمت کی نسبت آپ نے فرمایا کہ وہ نفس کو جب دنیا سے اور روح کو تعلق عقبہ سے دور رکھنا چاہے اور ارادہ مولا سے تبدیل اور مقام سر کو اشارہ کون سے خواہ ایک لمحے کے برابر کے لیے ہی صحیح خالی کرنا ہے۔ حقیقت کے متعلق آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس کے متضاد اس کے منافی نہیں ہوتے اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باقی رہ سکتے ہیں بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ درجات ذکر کے متعلق آپ نے فرمایا اعلیٰ درجات ذکر یہ ہے کہ اشارات الہیہ سے دل متاثر ہو، یہی ذکر دائمی ہے جسے نسیان کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کر سکتی ہے۔ اسی صورت میں سکون نفس خطرہ سب ذاکر ہو جاتے ہیں۔ بہترین ذکر یہ ہے کہ خطرات الہیہ سے جو مقام سر میں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔ شوق کے متعلق آپ نے فرمایا بہترین شوق وہ ہے کہ جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہو اور لقاء کے بعد بھول نہ بلکہ ہمیشہ انس باقی رہے۔ بدو لقاء کے کسی طرح سے تسکین ممکن نہیں، جس طرح کے لقاء حاصل ہو اس سے زیادہ شوق بڑھتا ہے۔ شوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت، روح یا مطابعت، ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہو۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا ضروری سامان خریدنے کے لیے بنفس نفیس بازار تشریف لے جاتے۔ جب سفر میں جاتے تو منزل پر پہنچ کر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، اپنے رفقا کو تقسیم فرماتے تھے۔ خدام عرض کرتے کہ حضور یہ کام ہم کریں گے، آپ تکلیف نہ کریں، لیکن آپ بالکل نہ مانتے اور فرماتے کہ اگر میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ علیل ہو جاتی تو آپ گھر کا سارا سامان خود خریدتے، گھر کا سارا کام خود کرتے، گھر میں جھاڑو دیتے، آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، بچوں کو کھلاتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پانی کا گھڑا دوش مبارک پر رکھ کر کنویں پر لے جاتے اور بھر کر لے آتے۔ ایک دفعہ ایک کوچہ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت کا ادھر سے گزر ہوا، ایک نے حضرت سے کہا میرے لیے 1 پیسہ کی مٹھائی بازار سے لا دیجئے۔ آپ فوراً چلے گئے، شیرینی لا دی، اسی طرح کئی اور لڑکوں نے شیرینی منگائی۔ آپ نے کسی کا سوال رد نہ کیا۔ الغرض آپ اعلیٰ درجے کے خوش اخلاق، خندہ پیشانی، ہر حال میں صابر و شاکر، راضی برضا، توکل، تسلیم، تفویض آپ کا شعار تھا۔ صاحب اخلاق حسنہ اور صاحب حمیدہ اور فضائل سنجیدہ تھے۔ اعلیٰ درجہ کے شرم و حیا والے، دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنے والے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والے تھے، لوگوں کے قصوروں اور خطاؤں کو معاف کرنے والے، اور شدید الخشیہ، رقیق القرب، سریع الدمع، کثیر الہیبت اور قریب آپ کا دوب آموز تھا۔ قدرت العارفین عفیف الدین ابو محمد نے اپنی تاریخ میں آپ کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت غوث اعظم علم شریعت کے لباس اور فنون دینیہ کے تاج سے مزین تھے۔ آپ نے دنیا کو خیر بات کہہ کر خلائق کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی طرف ہجرت کی اور اپنے پروردگار کی طرف جانے کے لیے پورا سامان کیا، آداب شریعت بجا لائے اور اپنے تمام اخلاق و عادات، خصائل و شمائل کو شریعت کے تابع کر کے اس میں کافی سے زیادہ حصہ لیا۔ آپ نے لوگوں کو شراب محبت الہی سے سیراب کیا، ان کو قرب الہی کا مشتاق بنا دیا۔
معارف حقائق کے چہروں سے شکوک و شبہات کے پردے اٹھا دیے اور دلوں کی پوئی مردہ شاخوں کو وصف جمال ازلی سے شاداب کر دیا۔ آپ غربا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں بمقام حلہ قیام کیا۔ آپ نے وہاں کے ایک باشندے سے دریافت کیا کہ اس جگہ کون شخص سب سے زیادہ محتاج ہے، اس لیے آپ کو ایک کثیر الایام مفلوک الحال شخص کا نام بتایا۔ آپ اس کے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، مکان نہایت شکستہ ہے، دیواروں کی بجائے بوسیدہ کمبل لٹکے ہوئے ہیں، اس میں ایک بوڑھا بوڑھیا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس بوڑھے سے اجازت طلب کی، اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی تشریف آوری کی خبر اہل محلہ کو پہنچی تو روسائے حلہ دوڑے ہوئے آئے اور حاضر خدمت ہو کر درخواست کی کہ حضور ہمارے غریب خانوں پر قیام فرمائیے، مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ ایام شہر نے آپ کے لیے بہت سی گائے، بکریاں، سونا چاندی، کھانا بھیجا۔ لوگوں کا ہجوم بھی تحائف و ہدایت لے کر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ سب سامان اور زر نقد صاحب خانہ کو دے دو، اور دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد آپ بیت اللہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادہ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ کئی سالوں کے بعد حلہ میں میرا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا اور وہاں کے باشندوں میں سب سے مالدار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے، ان گائے بکریوں نے بچے دیے اور وہ بڑھ گئے۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک شکستہ فقیر کو دیکھ کر کہا تو رنجیدہ خاطر کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا مجھے دوسری طرف لے چل۔ اس نے انکار کیا، اس لیے افلاس اور غربت کے سبب میں شکستہ دل ہو گیا ہوں۔ فقیر نے اپنا کلام ختم نہ کیا تھا، ایک شخص 30 دینار لے کر آپ کی نظر کرنے آیا۔ آپ نے اس فقیر کو دے دیا کہ یہ تھیلی لے کر ملاح کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کر۔ پھر آپ نے اپنی قمیص اتار کر فقیر کو دے دی، پھر اس سے 20 دینار کو خرید لی۔ عبداللہ جی بھائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے افضل و بہتر کسی کو نہیں پایا۔ اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔ علامہ انجبار کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ بالکل نہیں ٹھہرتا، اگر صبح میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں ایک بھی پیسہ نہیں بچے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت۔ شیخ ابو محمد مخرج بن نہیان کا بیان ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمگیر شہرت ہو گئی تو بغداد کے بڑے بڑے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے۔ ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ انہی میں سے ہر ایک شخص مختلف علوم و فنون میں جدا جدا مسئلہ پوچھے، غرضے کہ وہ تمام فقہا اس ارادے سے آپ کی مجلس واعظ میں آئے۔ ابو محمد بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کی مجلس واعظ میں شریک تھا۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنا سر جھکایا، وہ سر جھکاتے ہی آپ کے سینہ مبارک سے نور کی شعاع ظاہر ہوئی جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور ان کے سینوں میں سے گزری، جس کے سینہ پر وہ گزری وہ حیران و پریشان اور مضطرب اور بے قرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب بے ساختہ برہنہ سر ہو کر زور زور سے چلانے لگے، رونے لگے، پیٹنے لگے، بے خود ہو کر کپڑے چاک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد تخت پر چڑھ کر سب نے آپ کے سر آپ کے قدموں میں ڈال دیے۔ مجلس میں ایک کوہرام مچ گیا، چاروں طرف شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بغداد ہل گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کو آپ نے اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ جب سب کو آپ نے اپنے سینے سے لگا چکے تو ان میں سے ایک ایک کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے سوال کا یہ جواب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا نام لے کر اس کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ کے سب سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی
تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے بیان کیا جب ہم لوگ جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب کر لیا گیا، گویا کہ کبھی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا علم بدستور لوٹ آیا۔ پھر آپ نے ہر ایک کے سوال کو الگ الگ ان کے جواب بتائے جسے ہم مطلقاً کبھی نہیں جانتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح جو حضور غوث پاک آپ کے قدیمی خادم تھے بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک مجھے محمد طویل پکارا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے عرض کیا حضور میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو طویل عمر طویل الاسفار ہے، چنانچہ ایسا ہی وقت آیا کیونکہ شیخ محمد 137 سال تک زندہ رہے اور انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران میں عجائبات اور دور دراز کے علاقے بھی دیکھے۔ شیخ ابو العباس الخضر کا بیان ہے ہم بہت سے آدمی ایک شب کو حضور غوث پاک کے مدرسہ میں تھے کہ خلیفہ المستجب باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کرنے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آپ سے نصیحت کی غرض سے آیا تھا، 10 تھیلیوں میں زر نقد بھر کر لایا تھا جسے اس نے پیش کر دیا۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے اصرار کیا۔ آپ نے وہ تھیلیاں اٹھائی، ایک کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں، پھر ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلوں تک بہا دیتا۔ ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کی زندگی کے آخری لمحات میں ان سے پوچھا مجھے بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ تو آپ نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا تو انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت زیادہ تر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیروی کی جائے گی۔ غرضے کے اپنے والد کی وفات کے بعد بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس میں شیخ بقادہ، شیخ ابو سعید اور شیخ علی بن الہیتی وغیرہ مشائخ بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے جال الغیب کی نورانی شکلیں ملاحظہ کی، ان شکلوں کے دیکھتے ہی کشی آ گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آیا لوگوں کی صفیں چیرتا و بے ساختہ آپ کے تخت پر چڑھ گیا۔ آپ میری وجہ سے تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، فرمانے لگے تمہیں اپنے والد واجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہیں ہوئی؟ میں خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ رجال غیب سے باتیں۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بلا سود بلاد سوا میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں معلق دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا آپ کیوں ہوا میں معلق ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں چھوڑ کر تقوی اور پرہیزگاری کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ موصوف بیان کرتے ہیں پھر جب میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے دیکھا جو ہوا میں معلق تھا۔ انہوں نے اس وقت آپ سے حقائق کی باتیں کی جن میں مطلقاً نہیں سمجھا۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور صرف ان کے پاس اکیلا رہ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں پھر موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کوئی ایسا ولی مقرب بھی ہے کہ میں اس کی آمد و رفت پر نہ آؤں؟ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال گزرتے ہی فرمایا خضر احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کے بازو کی طرف نظر کی تو مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے سلام عرض کر کے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ خضر جو شخص شیخ عبد القادر جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر
اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی تو آپ ہی کے ماتحت ہوں۔ اس کے بعد آپ غائب ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات کے بعد شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حاکم رویا میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ کا پانی خون و پیپ ہو گیا، اس کی مچھلیاں سانپ وغیرہ حشرات الارض ہو گئی اور بڑھتی ہی جاتی تھی۔ خائف ہو کر اپنے مکان میں بھاگ آیا۔ اسی وقت کسی نے مجھے پنکھا دیا اور کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان اسے اٹھا لے گا، تم اسے ہاتھ میں لے لو۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ مان میرا خوف رفو چکر ہو گیا۔ میں نے انہیں قسم دلا کر پوچھا، آپ کی برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے تسکین اطمینان دیا، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں آپ کی ہیبت و عظمت سے کانپ اٹھا۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا خاتمہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا، تمہارے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ میں نے پھر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا، تمہارے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ تیسری دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اور پھر میں جب خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے خواب اپنے والد ماجد سے بیان کیا تو آپ نے مجھے ہمراہ لے کر شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں لے آئے۔ اس روز آپ مسافر خانے میں واعظ فرما رہے تھے۔ ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی اس لیے ہم آپ کے قریب نہیں جا سکے اور اخیر مجلسی میں بیٹھ گئے، مگر آپ نے دیکھتے ہی ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے والد ماجد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی تخت پر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا کہ تم عجب کم فہم آدمی ہو، بلا دلیل میرے پاس آتے ہی نہ تھے۔ پھر میرے والد کو اپنا قمیص اور مجھے اپنی ٹوپی پہنائی۔ اس کے بعد ہم تخت سے اتر کر لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ میرے والد نے دیکھا تو قمیض الٹی تھی، آپ نے سیدھا کرنی چاہی تو وہ خود بخود سیدھی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پر غشی طاری ہو گئی، مجلس میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ پھر آپ نے میرے والد کی نسبت فرمایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں لائے تو آپ نے کہا قبۃ الاولیاء میں سے تھے۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا کہ جس کے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جس کا شیخ عبدالقادر جیلانی ہو اسے کیوں کر کرامت حاصل نہ ہوگی؟ یہ تمہاری ہی کرامت ہے۔ حضرت علی بن الہیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شیخ بقا بن بطو حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے روضہ کی زیارت کے لیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ امام موصوف نے قبر سے نکل کر حضور غوث اعظم کو اپنے سینے سے لگایا اور خلعت پہنائی۔ واللہ عالم۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیت الاولیاء ابن ناصر کو سنا رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے رکت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کروں اور عبادت الہی کرتا رہوں۔ میں اسی غرض سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں آیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو مگر ابھی نہیں، اول تم علم حاصل کرو، مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے ادب اور سلوک سیکھو تو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہوگا۔ اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی۔ جب تمہیں کوئی دینی مشکل پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو تاکہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیخ عبدالعباس الخضر
نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستجب باللہ ابو المظفر یوسف بن المختصہ امر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت کرنے کی غرض سے آیا اور اپنے ساتھ 10 تھیلیاں زر نقد بھروا لایا۔ یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ موصوف نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں، مگر آپ نے اس کے اصرار سے صرف 2 عدد ہی تھیلیاں اٹھائیں اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان تھیلیوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے نچوڑ دیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے؟ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ قدرت العارفین شیخ ابو الحسن علی قریشی بیان فرماتے ہیں کہ 579 ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت خشک کدہ جو کہ سلے ہوئے اور مور شدہ تھے لے کر آئے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ بتلائیے ان دونوں گدوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک گدے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس میں آفت رسید بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے عبدالرزاق کو اس گدوں کو کھولنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا۔ اس کو آپ نے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا قم باذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے گدے پر اپنا دست مبارک فرمایا اس میں صحیح و سالم تندرست بچہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھولنے کا حکم دیا، کھولا تو اس میں بچہ نکلا جو چلنے لگا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے روافظ نظریات سے تائب ہو گیا۔ نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے 3 شخصوں کی روح پرواز کر گئی، واللہ عالم۔ نیز شیخ و موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی، میں اسے پوری کرنے کی غرض سے نکلا۔ آپ نے فرمایا چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں۔ میں اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی، چنانچہ اس وقت مجھے وہ حاصل ہو گیا۔ آپ کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القریشی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے آپ نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر پیشانی پر سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈالا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا مر جا، تو اسی وقت یہ بچھو مر گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اس نے مجھ کو جامعہ حضوری سے یہاں تک 60 مرتبہ کاٹا۔ ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں آپ سے تنگ دستی فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریباً 10-12 سیر گندم دیے اور فرمایا اسے لے جاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو، اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کرو، مگر اسے کبھی دیکھنا مت۔ چنانچہ اس گیہوں کو 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کوٹھے کا منہ کھول کر دیکھا اس میں کتنے گیہوں ہیں، تو اس میں جس قدر اول روز دانے ڈالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے۔ پھر یہ گیہوں 7 روز میں ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا اگر تم اسے نہ دیکھتے تو اسی طرح کھاتے رہتے۔ عمر بن حسین بن خلیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے روبرو ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی سی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے 2-3 دفعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی۔ میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔
پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کیا کرتا تھا، اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں آفتاب بھر کر لایا، مگر آپ نے انہیں نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ مدرسے کا دروازہ آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ آپ باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے، یہ دروازہ بھی آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانے سے شبیہ تھا۔ اس مکان پر 6 لوگ تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ ذرا آگے چلے گئے، اس میں ایک کھمبے کے پاس ٹھہر گیا۔ یہاں سے میں نے نہایت پست آواز سے کسی کراہنے کی آوازیں سنی۔ کچھ منٹ بعد یہ آہٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو کندھے پر اٹھا لایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کی مونچھیں دراز تھی، سر برہنہ تھا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت 3 دفعہ پڑھا کر اس کی مونچھیں تراشی، اسے ٹوپی پہنائی اور محمد اس کا نام رکھا اور فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے کہا بصر و چشم۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوا۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے، بغداد کے دروازے پر پہنچے۔ جس طرح پہلی دفعہ دروازہ کھلا بند ہوا، اسی طرح اب بھی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس کے بعد ہم مدرسہ تشریف لے اور مکان میں چلے گئے۔ جب صبح کو میں نے آپ سے سبق پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ جو شہر تم نے دیکھا یہ نہاون تھا، جو کہ اطراف اور قرب و جوار میں ایک شہر کا نام ہے، اور یہ 6 اشخاص ابدال ونجا میں سے تھے، اور 7ویں شخص جس کی آہٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں سے تھے، اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لیے میں ان کے پاس گیا، اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ نصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والا شخص تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ وہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا، اس لیے وہ میرے پاس لایا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ ابدال و انجا میں ہے۔ اور جو شخص اپنے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ اسے لے کر آئے تھے تاکہ وہ متوفی کا قائم مقام بنایا جا سکے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس کا واقعہ بیان نہ کروں، اور فرمایا تم میری زندگی میں کسی راز کو افشا مت کرنا۔ ابو سعید بغدادی بیان کرتے ہیں 537 ہجری کا واقعہ ہے، میری ایک دختر مسمات فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی، 16 برس کا اس کا سن تھا۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم بغداد کے محلہ کرخ کے ویرانے میں جا کر 5ویں ٹیلہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، اپنے ارد گرد حصار کھینچ لو۔ حصار کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیلۃ عبد القادر پڑھو۔ جب نصف شب گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا، تم ان میں سے کچھ خوف بالکل مت کھانا۔ پھر صبح کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا، وہ تم سے تمہاری ضروریات دریافت کرے گا، تم ان سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا۔ ابو سعید عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے حسب ارشاد ویرانہ میں جا کر حصار کھینچ کر بیٹھ گیا، وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا ہیبت ناک صورتوں میں گزر ہوتا رہا، مگر میرے پاس حصار کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ایک لشکر کا گزر ہوا، ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا، مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا گھوڑے پر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اسی طرح اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے۔
تو ان سب نے کہا معلوم نہیں کون لے گیا۔ اس کے بعد جن لایا گیا اور کہا گیا یہ چین کے جنات میں سے ہے، دختر اس کے ساتھ تھی۔ اس بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو اسے قطب وقت کی رکاب داری میں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دختر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں اس کو اٹھا کر لے گیا۔ بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گردن اڑا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تابعداری کرنا معلوم نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے خوف سے بھاگ کر دور دراز مقام پر جا بسے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب وقت بنا دیتا ہے تو جن و انس دونوں پر اس کی حاکمیت بھی دیا کرتا ہے۔